لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ اگر گندے خیالات کی وجہ سے یا کوئی گندی چیز دیکھنے کی وجہ سے منی نکل جائے تو کیا غسل فرض ہوگا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ یہ بھی ایک آج کل ایک بڑی مصیبت کے طور پر پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ موبائل میں گندے ویڈیوز دیکھنا اور فحش ویڈیوز دیکھنا، فحش تصویریں دیکھنا، یہ آج کل عجیب و غریب طریقے سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب سے یہ موبائل عام ہوا ہے، ہر ہاتھ میں اینڈرائڈ، انٹرنیٹ کی جو سہولتیں ہر موبائل میں ہوئی، اس نے اس کو اور عروج دیا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے تو دیتے ہیں لیکن ایک نگرانی نہیں رکھتے کہ ہمارا بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور کوئی اگر دیکھتا ہے اس طرح کی چیزیں تو اسے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ اس سے دنیا اور آخرت کے نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں۔ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے۔ مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اگر کوئی گندی چیزیں دیکھ رہا ہو یا گندی باتیں کر رہا ہو یا گندی باتیں سن رہا ہو یا گندی کہانیوں کا لٹریچر پڑھ رہا ہو اور اسی وجہ سے ان کو منی کا انزال ہو گیا، منی نکل گئی، تو غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اگر گندے خیالات کی وجہ سے منی کا قطرہ شہوت اور لذت کے ساتھ نکل جائے تو اس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ، گندے خیالات، گندی چیزیں دیکھنے، گندے لٹریچر پڑھنے، گندی کہانیاں پڑھنے، یعنی اس کی وجہ سے اگر شہوت اور لذت کے ساتھ منی نکل جائے تو اس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور غسل کیے بغیر جنابت کی حالت میں نماز اور دیگر عبادات بجا لانا جائز نہیں۔ نیز اپنے ذہن کو گندے خیالات سے آلودہ کرنا اور غلط تصورات قائم کر کے جنسی تسکین پوری کرنا یہ درست نہیں، اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا یعنی بدنظری ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا فحش گفتگو کرنا ہے، گندی گفتگو کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، پیروں کا زنا چلنا ہے، اور دل تمنا کرتا اور خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اس لیے دل اور دماغ میں قائم کیے جانے والے غلط تصورات جن کے کرنے کا بندہ ارادہ اور عزم رکھتا ہو وہ بھی گناہ شمار ہوں گے، لہٰذا اپنے ارادے سے ایسے تصورات و خیالات سے اجتناب کیا جائے، اور ایسے وسوسے کے موقع پر ہو سکے تو اس دعا کی کثرت کریں: اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور اپنے آپ کو بچائے رکھیں اس طرح کی چیزوں سے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اگر گندے خیالات، گندی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے منی نہیں نکلی بلکہ مزی نکلی، ایسے حالات میں مزی بھی نکلتی ہے، منی بھی نکلتی ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ منی سے غسل فرض ہوتا ہے، مزی سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لیکن دونوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ آسان طریقہ پہچان کا یہ ہے کہ اگر مزی نکلے گی تو مزی نکلنے کے بعد آپ کا جو آلائے تناسل ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اس میں سختی نہیں رہے گی، اور اگر مزی ہے تو سختی باقی رہے گی، آپ کی خواہش ابھی زندہ رہے گی، خواہشات کا اس وقت آپ کی خواہش ختم نہیں ہوگی۔ اگر ختم نہیں ہوئی ہے، آپ کا آلائے تناسل بھی سخت ہے تو اور اس کے بعد بھی کچھ گاڑی چیز نکل رہی ہے تو وہ مزی ہے، اور اگر نکلنے کے بعد آپ کی خواہشات کم ہو گئی یا ختم ہو گئی یا آپ کے آلائے تناسل کی سختی ختم ہو گئی تو وہ منی ہوتی ہے۔ تو منی نکلی تو غسل فرض ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اگر مزی نکلی ہے تو بھی کئی ساری احتیاطیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر مزی نکلی، اس سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، مزی جو نکلی، جو گاڑھا پانی نکلا مزی کی صورت میں، وہ بھی اگر کپڑے میں لگ جائے اور وہ بھی کپڑے میں جو ہے نا وہ 1 درہم سے زیادہ کی مقدار پر ہو تو اس میں ان کپڑوں میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کپڑوں میں جو لگ گیا نا، ان کپڑوں کے اس حصے کو، پورا کپڑا نہیں، جس حصے میں مزی کا حصہ لگا ہے، مزی کے حصے جس کپڑے میں لگا ہے، جس حصے میں لگا ہے، اس حصے کو دھو لینا یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں مزی تو ہے، ناپاک تھوڑی ہوئے ہیں، اور وہ کپڑے میں جہاں لگا اس کو دھوئے بنا یہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھنی چاہیے کہ مزی سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن وہ مزی کے جو حصہ ہے وہ اگر آپ کے کپڑے میں لگ گیا نا تو آپ اس کو دھونا پڑے گا۔
لہٰذا اس کا احتیاط کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ کریم شریعت کے تمام مسائل پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔